الله وبركاته. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، انتظامات کے لحاظ سے پبلک بہت کم آتی ہے تو دل میں توڑ جاتا ہے کہ آدمی اتنا خرچ کرتا ہے، محبت میں محفلوں کو منعقد کرتا ہے اور پھر انسان اگر نہ آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہی اگر مائک لگا دیتے ہیں ناچ کود کے تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہتی. جیسے 9 تاریخ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن اتنے خالی لڑکوں سے بھری ہوئی تھی یہ جگہ کہ دل رکھنے کی جگہ. خیر میں تو نہیں آتی، لوگ بتاتے ہیں تو وہی لڑکے خالی آ جاتے ہیں. آج بھی اس میں شرکت کر لیتے تو ہو سکتا ہے شاید کہ آرگنائز سے بھول جاتا. لیکن جتنے ہیں خیر اچھا ہے. تو جو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر تھوڑی دیر اگر ناراض نہ ہو تو تشریف لے آئیں تاکہ کچھ مخاطب تو رہیں کہ ہیں پر کچھ لوگ. تو جو دور بیٹھے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں کہ شہر کو بڑی جلدی ہے تو آپ حضرات اگر ادھر چلے آئیں تو بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضرت کا کہنا صرف آدھا گھنٹہ سے 1 منٹ کم ہی رہے گا. انشاءاللہ ختم کر دوں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ماں بعد کربلا. آپ نے ابھی تک کیا سنا اس طرح مجھے تو نہیں معلوم، لیکن آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ جب نواز رسول امام مقام نبی کے نور عین مومنوں کے دل کے چین شہنشاہ کربلا تاجدار کربلا پیکرو صبر و رضا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری شہادت تھی، ان کے شہادت کے بعد ظالموں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پہ مختصر سی گفتگو. حضرات، انسان کے دلوں سے جب خوف خدا ختم ہو جاتا ہے اور حکومت وقت کی طرف سے بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تو ان کو اپنی برائی یا نیک نامی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور پھر ایسا شخص عظیم سے عظیم تر گناہ کرنے، بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ پرواہ نہیں ڈرتا. یہ حال یزیدیوں کا تھا میدان کربلا میں کہ ان کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا تھا. حکومت وقت کی طرف سے تو کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے کہ حکومت ہی کی اشارے سے امام مقام آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا. تو جب حکومت وقت کی طرف سے اندیشہ نہیں رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے. سید الشہداء امام مقام امام حسین کی شہادت پہ صرف بس نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کپڑا شریف جو آپ زیتن پہنے کیے ہوئے تھے، سارے شہداء کے لاشوں سے کپڑا شریف اتارا گیا. اس کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ کے جسم منور کو پامال کیا گیا. وہ جسم اقدس
جو کبھی فاطمہ کی گود میں رہا. توجہ چاہوں گا. وہ جسم اقدس جو کبھی فاطمہ کی گود میں رہا, کبھی علی کی گود میں, وہ پیشانی مبارک, وہ بازو اقدس جس کو کبھی مصطفیٰ نے چوما ہے, کبھی سینے سے لگایا ہے, اسی جسم اقدس سے کپڑا اتار کر گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا. جب سارے شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا تو خیمے اطہر کی طرف بڑھے, ساز و سامان کو لوٹ لیا, سیدوں کے سروں سے روبٹہ کو کھینچ لیا. وہ سیدہ, وہ زینب, وہ سکینہ کہ اگر آپ کے سر سے اگر کبھی چادر تطہیر اتر گئی تو چاند و سورج نے اپنی روشنی چھپا لیا. آج وہی نبی کی نواسیاں کربلا کی دھرتی پر ہیں, ظالم آپ کے سر اقدس سے روبٹہ کو چھین رہے ہیں. جب روبٹہ کو چھین لیا, یہیں تک بس نہیں, خیمے اطہر کو آگ لگا دیا. اب خیمے اطہر کو کیوں آگ لگایا, اس پر ایک الگ گفتگو ہے. حضرات, جل گیا خیمے اطہر لیکن, جل گیا خیمے اطہر لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی. مرحبا جرأت ابن حیدر, مرحبا جرأت ابن حیدر, سردی مگر بات نہ جانے دی, سردیاں مگر بات نہ جانے دی. حضرات, جب امام علی مقام آپ کے تمام رفقا شہید ہو چکے تو ابن سعد خولی کے ساتھ نماز رسول اور شمر وغیرہ کے ساتھ 72 نیزے ہیں, 72 سر, سروں کو بلند کر کے کوفہ کی طرف روانہ کرنے کا تیار کیا. خود ابن سعد 10 محرم الحرام کو شام کو رک جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے 11 محرم الحرام کو ابن سعد اپنے مقتولین کو, جو وہاں واصل جہنم ہوئے تھے, ان کی لاشیں جو ادھر ادھر بکھری پڑی تھی, ابن سعد اپنے مقتولین کی لاشوں کو جمع کرتا ہے, سب کو غسل اور کفن اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرتا ہے. مگر راہ حق میں شہید ہونے والے شہداء کی لاشوں کو, نبی کے نواسوں کی لاشوں کو, ہم شبیہ پیغمبر کے لاشوں کو ایسے بے گور و کفن میدان کربلا میں چھوڑ دیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لاش مبارکہ میدان کربلا میں پڑا ہے. امام زین العابدین جو بیمار ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے بچوں اور زینب سکینہ شہربانوں کے جو مستورات تھی, کھلے آسمان کے نیچے کربلا کے تپتی ہوئی ریت میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رات بسر کر رہے ہیں. جب 11 محرم الحرام کی صبح نمودار ہوتی ہے, ابن سعد پہلے ہی آپ کے پیر میں بیڑیا, ہاتھ میں ہتھکڑیاں, سیدہ زینب, سیدہ سکینہ اور تمام نبی کے نواسیوں کے ہاتھ کو رسیوں سے پیچھے جکڑ کر اونٹ کی ننگی پشت پہ بیٹھا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. یہ کون نبی کی شہزادیاں ہیں؟ جب بدر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر تشریف لائے تو آپ اس لیے نہیں سوئی کہ عباس قید ہو کر آئے ہیں, نہ جانے کتنے دن کے بھوکے پیاسے ہیں. یہ کون نبی کی شہزادیاں ہیں؟ وہ نبی کی شہزادیاں ہیں جو فتح مکہ کے دن, جو مکہ میرے آقا علیہ السلام کے دستے نبوت پر فتح ہوا, تمام قیدی آپ کے گرفت میں ہیں, جسے چاہتے قتل کرتے, جسے چاہتے سزا دیتے, لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت جب فتح فرماتے ہیں تو ارشاد فرمایا, اے میرے جان کے دشمنوں, نبی کی یہ شان نہیں کہ کسی کو قتل کرے. آج تمہارا نبی اعلان کرتا ہے کہ نبی کی طرف سے سب کو آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. کون نبی کی شہزادیاں ہیں؟
وہ نبی کی شہزادیاں ہیں جن کے سروں پر آروبٹا نہیں ہے، جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، انہی نبی کی شہزادیاں حاتم طئی جن کو جو ہے سخاوت میں مثال پیش کی جاتی ہے، حاتم طئی کی بیٹی کے سر کو ڈھکنے کے لیے سیدہ زینب نے اپنی چادر تطہیر پیش کی تھی، جن کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ یتیموں سے محبت کرنے والے ہیں، فقیروں کو کھانا دینے والے ہیں، اسیروں کو قید سے چھڑانے والے ہیں۔ آج یہ یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں اور قیدی بن کر آئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مقدس کا قافلہ آگے بڑھتا گیا، ایک مقام پہ پہنچا جس کو مقام حیران کہا جاتا ہے۔ ایک یہودی شخص اپنے مکان کے چھت پہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ جب دیکھتا ہے کہ 72 جان ہیں، 72 سر ہے، 72 نیزے ہیں اور سر بلند ہے، جب اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ اس قافلہ کو آتا دیکھا تو اپنے چھت سے نیچے اترا، قریب آیا، قافلہ کے پاس گیا، دیکھا 72 جان 72 سر نیزے پر بلند ہے، تو قریب سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ سب سر تو ہے اپنی جگہ، لیکن ان سروں میں ایک سر ایسا ہے جس سے نور کی شعاع نکل رہی ہے۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا؟ لمحہ مبارک بھی ہل رہے ہیں، تو اپنے کانوں کو قریب کیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آج جب کان کو قریب کرتا ہے تو کچھ اور نہیں سنا، کیا سنتا ہے کہ سر اقدس نیزے پر بلند ہے، گھر کربلا میں پڑا ہے، سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جان پیدا کریں اگر اپنے اندر تو بیٹھے بجلی کر دے، اگر نہیں پیدا کریں تو ختم کر دیا جائے۔ سمجھئے؟ وہ یہودی تھا، یہودی سر اقدس کو دیکھتا ہے کہ نور کی شعاع ہے نکل رہی ہے، کان کو قریب کیا تو کیا دیکھا؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جب یہ کرامت دیکھتا ہے تو سر اقدس کا بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ بولے پر تو کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کہیں بولا کرو فائدہ ملے گا۔ حضرات، اب وہ اپنے گھر جاتا ہے، جب کرامت دیکھتا مسلمان ہو گیا، گھر گیا، گھر جانے کے بعد کھانا لایا، پانی لایا، مہمان نوازی کرنے کے لیے ابن سعد، ابن شمر وغیرہ سب وہ جھڑک دیا، نہیں چاہیے، وہ جلال آ جاتا ہے۔ اب کلمہ پڑھا تو نبی کا غلام بن گیا، حسین کا غلام بن گیا، اب کردار حسین ادا کر رہا ہے۔ تلوار نکالا، تنے تنہا ہے، ہزاروں کی فوج سامنے موجود ہے، اب جیسے غلام بنتا ہے تو غلامیت کا حق کیسے ادا کرتا ہے؟ تنے تنہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یزیدیوں پر حملہ کر دیتا ہے، آج یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ وہ اس وقت میدان کا ذرہ ذرہ شجاعت و بہادری کی گواہی دینے لگا، آخرکار خود بھی جو ہے جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک جانسان کا اور اضافہ ہو، اب یہ قافلہ آگے بڑھا، جب یہ قافلہ آگے بڑھا ایک مقام ایسا آتا ہے، کوفہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام تھا، راستہ تھا 12 میل پہلے، وہاں ایک چوراہا تھا، ایک فقیر تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ جو فقیر تھا وہ آنکھوں کا نابینا تھا، لڑکا اس کو سہارا دے کر بھیک منگوایا کرتا تھا۔ چوراہے پہ دونوں باپ اور بیٹے کھڑے ہو کر آنے والے شخص کا انتظار کریں، کوئی نکلے تو اسے بھیک مانگی جائے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، بڑی شان و شوکت سے، آگے آگے باجا ہے، ڈھول تماشا ہے، پیچھے 70 نیزے ہیں اور نیزوں پر 70 سر بلند ہیں۔ جب وہ نیزے آ رہے تھے، سر بلند ہے، جب لڑکا دیکھتا ہے، باپ تو اندھا تھا، لڑکا جب دیکھا تو کہا، اے باجان، آج کوئی ایسا لشکر ہے جو بہت دولت مند دکھ رہا ہے، شاید کی کوئی بارات آ رہی ہے جو بہت مالدار کی بارات ہے، بہت دولت مند کی بارات ہے، شاید کہ آج ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے، شاید کہ ہم لوگ دولت مند ہو جائیں گے، شاید کہ اتنی دولت ملے کہ ہم مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔
تو باپ کہتا ہے بیٹا جب قافلہ یہاں پہنچے تو قافلہ کے دولہا کی تلاش کرنا، جب قافلہ یہاں پہنچے تو قافلہ کے عمل کی اطلاع لینا، اتنے میں قافلہ آ جاتا ہے اور بیٹا باپ کو اطلاع کرتا ہے، اے والد محترم قافلہ آ چکا ہے، قافلہ گزر رہا ہے، پوزیشن پوچھتا ہے کہ اے بیٹے بتا قافلے کی پوزیشن کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آگے آگے تو بازے بج رہے ہیں، پیچھے کچھ نوجوان ساتھی ہیں جن کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، 70 نیزے ہیں، 70 سر ہے جو نیزوں پر بلند ہیں۔ تو اس نے آواز لگائی اے قافلہ والو نبی کا صدقہ دے کے جاؤ، اے قافلہ والو نبی کا صدقہ دے کے جاؤ۔ جب کوئی آواز نہ آئی، کوئی دینے والا نہ بڑھا آگے، پھر وہ آواز لگاتا ہے اے قافلہ والو علی کا صدقہ دیتے جاؤ۔ جیسے علی کا نام لیتے ہیں سیدہ زینب تڑپ جاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں اس جنگل بیابان میں علی کا نام لینے والا کون ہے؟ یہاں جو علی کا جو محبت کرنے والا کون آ گیا، علی سے پیار کرنے والا کون آ گیا؟ بہت زمانے کے بعد کسی کے منہ سے علی کا نام سنا ہے، بہت زمانے کے بعد کسی کا منہ سے علی کا نام سنا ہو۔ اتنا کہنا تھا، اپنے بلا قریش فضہ سے ارشاد فرماتی ہے سیدہ زینب کہ اے فضہ اس آواز دینے والے شخص سے کہو ایک مرتبہ اور پیار سے علی کا نام لے لے، ایک مرتبہ اور محبت سے علی کا نام لے لے، ایک مرتبہ اور عقیدت سے علی کا نام لے لے۔ جناب فضہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے جو ہے مانگنے والے شخص ایک مرتبہ اور محبت سے علی کا نام لے لے۔ وہ شخص جس کا نام پیشہ تھا مانگنے کا اور محبت سے علی کا نام لیتا ہے، ایک پھر سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے اے فضہ اس کے منہ سے علی کا نام بڑا اچھا لگتا ہے، ایک مرتبہ اور کہتے محبت سے علی کا نام لے لے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ ارشاد فرماتی ہے اے مانگنے والے ایک مرتبہ اور علی کا نام لے لے محبت سے۔ جب اور تیسری مرتبہ علی کا نام محبت سے لیتا ہے وہ شخص، تو سیدہ زینب اس کے پاس جو ایک لڑکا تھا بلاتی ہے، ارشاد فرماتی ہے اے بیٹا تو کس لیے مانگ رہا ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تجھے کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ عرض کرتا ہے اے جو ہے جانے والے شخص سنو، میرا باپ نبینا ہے، میں اس کا سہارا بن کر چوراہے پر کھڑا رہتا ہوں تاکہ گزرنے والے جب گزرے تو اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ لے تاکہ ہماری زندگی گزر ہو سکے۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں اے بیٹے یہ سواریاں گزر رہی ہیں، جب ساری سواری گزر جائے پیچھے سواری جو آئے گی اس کے سواری پر میری بھتیجی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، حضرت امام علی مقام فاتح کربلا حضرت امام حسین کی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ جب اس کی سواری گزرنے لگے تو جب وہ اپنے آخری قدم اٹھائے اس قدم کے نیچے کے دھول اٹھانا، تجھے اتنی دولت ملے گی پوری زندگی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب وہ شخص قافلہ گزرنے کا انتظار کرنے لگا، جیسے قافلہ گزرنے لگتا ہے سیدہ زینب کا سواری گزرتی ہے، شہر بانو کی سواری گزرتی ہے، ام رباب کی سواری گزرتی ہے، اب سب سے سیدہ زینب کی سواری گزرنے لگی۔ وہ شخص انتظار کرنے لگتا ہے کب آخری قدم اٹھے، میرے قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھے۔ جیسے سیدہ سکینہ کی سواری گزرتی ہے وہ شخص ریتوں کو ہٹانا شروع کرتا ہے، جیسے ہٹاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ باپ آواز لگاتا ہے اے باپ اب اس سواری کے قدم کے نیچے سے جب میں دھول اٹھائی ہوں کوئی اور چیز نہیں ملی ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کا ڈھیر ملا ہے، اتنی زیادہ دولت مل گئی ہے قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری سواری گزری تھی، ریت کے ڈھیر کو ہٹایا، ہیرے جواہرات سونے چاندی کے خزانہ در مل گیا۔ عرض کرتا ہے ابا جان ایک نسل کیا قیامت تک اس دولت کو کھائے گی تو ختم نہیں کر پائے گی۔ ماشاءاللہ۔ بتاؤ جس سواری پر امام علی مقام کی شہزادی بیٹھ جائے اس کے قدموں کی یہ برکت جہاں قدم رکھتے ہیرے جواہرات کے ڈھیر بن جائیں تو وہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اپنے قدموں کی ٹھوکر مار دیتے تو حوض کوثر برآمد ہو جاتا، حوض کوثر کا چشمہ نکل آتا۔ حضرات محترم بے سواری آگے بڑھی، جب آگے بڑھی سیدہ زینب
ظہر کا وقت ہو گیا. کربلا سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کربلا سے ہمیں کیا پیغام آتا ہے؟ حضرات، آج مسجدوں میں تو اذانیں ہوتی ہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، مقتدی بننے والا کوئی نہیں. مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں سونی رہتی ہیں. حق و صداقت کا کوئی نام بلند کرنے والا نہیں رہتا ہے. حق و صداقت کا نام بلند کرنے والا اگر ہو تو اس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے جو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. اور کربلا سے کیا پیغام ملا؟ چلتے چلتے جب قافلہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. جب ظہر کا وقت ہو گیا، امام زین العابدین کے پیر میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں. سیدہ زینب شہربانو تمام مستورات کے ہاتھ رسیوں سے پیچھے جکڑے ہوئے ہیں، اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھی ہوئی. وہ نبی کی نواسیاں جن کا کبھی کوئی چادر تطہیر کو نہ دیکھا، آج ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھائے گئے ہیں. ظہر کا جب وقت ہوا تو سیدہ زینب بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، مولا پانی ملتا تو وضو کر لیتی، مٹی ملتی تو تیمم کر لیتی، آزاد ہوتی تو قبلہ کی رخ ہو جاتی. مولا جنگل بیابان اور ریتیلی زمین پہ آزاد بھی نہیں، پانی بھی نہیں کہ وضو کر لی، مٹی بھی نہیں کہ تیمم کر لوں، آزاد نہیں کی قبلہ کی طرف ہو جاؤں. لیکن مولا میں اونٹ سے اتر نہیں سکتی، سواری سے نیچے آ نہیں سکتی، نہ وضو کر سکتی، نہ تیمم کر سکتی، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے. اے مولا آج جس بھی حال میں حاضر ہو رہی ہوں، تو اس نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. پانی نہیں مل پایا، مٹی نہیں مل پائی، آزاد نہیں کہ قبلہ رخ ہو جائے، لیکن نماز کا کتنا اہتمام. اسی نماز کی سربلندی کے لیے اپنے خاندان والوں کی قربانی میدان کربلا میں پیش کر دیا. اسی اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادی کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضرات، اب جب میرے ساتھ دیکھتا ہے تو قریب آیا اور کہا کہ اگر آپ کو تکلیف تھی تو بتانا چاہیے، میں آپ کی رسی ڈھیلی کر دیتی. اتنا کہنا تھا آپ کو جلال آ جاتا ہے. فاتح خیبر کی شہزادی تھی. غیرت تو ان کے یہاں جنم لیتی ہے، پرد و حیا تو لوگ ان کے یہاں خیرات مانگتے ہیں. اور سیدہ زینب جن کے بال مبارک کو کبھی بھی جھلکتے ہوئے نہ دیکھا، وہ سیدہ زینب جن کے سروں سے اگر چادر تطہیر سرک جائے تو چاند اور سورج اپنی روشنی کو چھپا لیں. آج میرے ساتھ شمر کھولی سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تکلیف بھی تو بتانا چاہے، رسی کو ڈھیلی کر دے گا، جلال آ جاتا ہے. ارشاد فرماتی، ظالموں پھوٹ جائے تمہاری وہ آنکھیں جن آنکھوں نے سیدہ زینب کے کو دیکھ رہے ہو، برباد ہو جائے وہ آنکھیں جو آنکھیں سیدہ زینب کی طرف اٹھ رہی ہیں. ارے تمہاری خیرت کہاں مر گئی؟ ان نبی کے نواسیوں کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھ رہی ہیں جن کے شان میں آیت پردہ نازل کی. ان نبی کے نواسیوں کے اوپر تمہاری نگاہیں اٹھ رہی ہیں جس نبی نے تمہیں باپ داداؤں کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی. ان نبی کی شہزادیوں کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھ رہی ہیں جس نبی نے تمہارے باپ داداؤں کو کفر و شرک سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا فرمائی. اتنا کہنا تھا، وہ کہنے والا کچھ اور تھا، لیکن سیدہ سکینہ ارشاد فرماتی ہیں، اے ظالموں سنو، اگر میں تم سے پانی مانگوں تو مجرم، اگر میں تم سے کھانا مانگوں تو مجرم، اگر میں کہوں میری رسیوں کو ڈھیلی کر دو تکلیف ہو رہی ہے تو میں مجرم. لیکن ایک بات تجھے کہتی ہوں کہ میرے باپ کا سر اقدس جو نیزے کو بلند کر کے جا رہا ہے،
مجھے عطا کر دے، میری جھولی میں ڈال دے، میرے آنچل میں رکھ دے، تاکہ آپ اپنے باپ کے چہرے کی زیارت بھی کر سکو، باپ کے چہرے کو چوم کر خوشی خوشی وہاں پہنچ جاؤ جا تو لے جانا چاہتا ہے۔ جب سیدہ سکینہ ارشاد فرماتی ہیں تو ابن سعد جہنمی نے کیا کہا کہ اے سکینہ، جس باپ کے سر کی تو بات کر رہی ہے وہ حسین کا سر یزید کی بغاوت میں قتل ہو کر پامال ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا امام زین العابدین، جن کے پائے میں بیڑیاں ہیں، لوہے کی موٹی موٹی بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، جب باپ کی بات سنتے ہیں، وہ باپ جو نانا جان کے حق و صداقت، دین کی حق و صداقت کی بلندی کے لیے اپنے گھر والوں کی قربانی دے دیا، اور ان کی توہین جب سنتے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، یوں کھالی اٹھاتے ہیں، ہتھکڑی بھی گر جاتی ہے، پیر کی بیڑیاں بھی چھٹک جاتی ہیں، عشق نہیں پیدا ہو جاتا۔ 2 منٹ میں ختم کر دوں گا حضرات۔ موٹی موٹی لوہے کی ہتھکڑیاں، یہ عظمت تو سن کے تو انسان کے جذبات بلند ہو جاتا ہے نا۔ علی کا نام تو وہ نام ہے کہ اگر کمزور بھی لے لے تو صحت مند ہو جاتا ہے، بیمار لے لے تو شفا مل جاتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ شہیدوں کی بات ہو، عباس کے، علی کی، کوئی بھی تمنا لے کر آؤ دل سے، دیکھو کیسی تمہاری تمنائیں پوری ہوتی ہیں، کیسی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ اب علی کے شہزادے کی پوتے کی بات ہو رہی ہے، عظمت کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی زبان سے نہیں بول رہے ہیں۔ کیا پیر میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، جو لوہے کے بھی چھری سے نہ کٹ سکے جلدی، خالی یوں انگڑائی لیتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پیر کی بیڑیاں چھٹک جاتی ہیں۔ یہی کرامت دیکھ کے ان ظالموں کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب آپ میں طاقت لگاتے ہیں، ہاتھ کی ہتھکڑیاں توڑ گرتی ہیں، پیر کی بیڑیاں چھٹک جاتی ہیں، ارشاد فرمائے ظالموں، میرے باپ کا سر یزید کی بغاوت میں بلند نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے باپ کا سر حق و صداقت میں کٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا ہے۔ اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو حسین کے سر کو دیکھ کر نظر اٹھا کر دے، آج بھی حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز حسین اپنے سر کو بلند کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یزید کے بغاوت میں پیمان نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کٹا کر اپنے سر کو نانا جان کے دین کی تحفظ و بقا کے لیے کٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے میں بلند ہو گیا ہوں۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقین نہ ہو رہا ہے تو سر اٹھا کر دے، باپ کے سر اکثر سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، یہ قرآن کی تلاوت حق و صداقت کی بلندی کی گواہی دے رہا ہے۔ اب امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ آگے بڑھا، اور بڑی دقتوں اور دشواریوں اور بڑی پریشانیوں سے کے مرحلے سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ داستان بہت طویل، ابھی تو ایک ہی مطلب جو ہے کونا بیان نہیں ہوا ہے، اور نہ ایک جھلک سمجھو سے بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا اسلام علی صاحب کے استاد گرامی نے بیان فرمایا تھا کہ آدھا گھنٹہ 2 منٹ باقی ہی رہ جائے ختم کر دینا۔ 11:09 پر بیٹھا تھا، 38 ہو گئے، میرا وہ ٹائم پورا ہوگا، ہمارا ہی نا جب بلا السلام علیکم، پھر کبھی موقع ملا تو پورا کیا۔